معنوں میں سے خلیفہ کا یا حاکم کا یا امام کا معنی کسی لغت کے اندر نہیں ہے، نہ لسان العرب کے اندر ہے اور نہ تاج العروج کے اندر ہے۔ امام کا دیکھیے بھی نہیں ہے آپ کے لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے اس کے 27 معنی لکھے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں 27 معنی نہیں، 27,000 معنی کر لیجئے، مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے۔ یہ کیوں کہا پہلے کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واضح کرنا تھا نا، من کن تو اسی لیے کہا ہے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں، اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو، یار سمجھتے ہو، تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا، اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو، رسول اعظم سمجھتے ہو، میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشوا سمجھنا۔ یہ آپ نے بات کی ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب بہت بڑا لشکر دے کر بھیجا، پھر آپ بس یہاں سے سیدھے حج بیت اللہ کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مدینے سے جمع غفیر لے کر چلے، جیسا کہ کہا گیا یمن سے آیا تھا۔ اس میں سے کئی لوگوں نے شکایتیں لگائیں، تو اس پورے لشکر کے اندر مولا کائنات کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کے اندر وسواس پیدا ہوئے اور وہم پیدا ہو گیا، اور پھر جب حج بیت اللہ اور پھر عرفات اور منا میں یہ باتیں آپس میں ڈسکس ہوئیں حجاج کرام کے مابین، تو یہ سارا کا سارا جو سلسلہ تھا شکایتوں کا، یہ پورے حجاج کرام کے مابین پھیل گیا، اور تقریباً ہر بندے تک جو ہے وہ بات پہنچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اپنی اونٹنی کو روکا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام یہ دینا۔ کس دن کی بات ہے؟ عرفہ کے دن نازل ہوئی، یعنی کہ 9 ذی الحج کو۔ 9 ذی الحج کو، کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا ہے، اور اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے دین پسند کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ذکر مجھ سے پہلے کیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ صورت مدنی ہے اور یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی۔ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے صحابہ کرام کو سنائی۔ یہ کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ جب واپس پلٹے، تو چونکہ مولا کائنات پر الزام لگے تھے اور ان الزام کو دور کرنا بے حد ضروری تھا، تو جوفہ سے 2 میل کے فاصلے پر اس مقام پر آپ علیہ السلام نے پھر توحید کے بارے میں بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد آپ نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ مستند ہے، اس پہ جی، کسی یہ کا اعتراض حدیث صحیح حدیث ہے، اور ان لغوی معنوں میں سے خلیفہ کا یا حاکم کا یا امام کا معنی کسی لغت کے اندر نہیں ہے، نہ لسان العرب کے اندر ہے اور نہ تاج العروج کے اندر ہے۔ امام کا بھی نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ یمن میں جناب امیر المومنین سے پہلے بھی کچھ لوگ گئے تھے، لیکن وہ دعوت اسلام دینے میں اور لوگوں کو مسلمانہ بنانے میں ان کو کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ پھر پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا، تو بہت جلدی پورا قبیلہ ہمدان جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا، اور یمن میں بڑی تیزی سے اسلام پھیلنے لگا۔ یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو پیغمبر اکرم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور قبیلہ ہمدان کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہ جو بات کی گئی ہے خمس کی، اور جو شکایت جب پیش کی گئی پیغمبر اکرم کے سامنے، جب حضرت علی علیہ السلام کی یہ شکایت کی گئی ہے، تو رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار اسی وقت فرمایا اور کہا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ۔ علی کے بارے میں بات کرتے ہو، علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، وَهُوَ وَلِيُّكُمْ بَعْدِي مِن بَعْدِي، میرے بعد وہ تمہارا ولی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم اس کا صفایہ تو پہلے ہی کر چکے تھے۔ پھر یہ کہ وہ رسول اللہ ہے، ایک ٹیچر بھی چھوٹے سے بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے نا تو اس کو وہیں پر رفع دفع کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اہتمام کسی منطقی کام کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اہم کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ اتنی سخت چٹیل میدان کے اندر جو حاجی آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کو اگر صرف اس شکایت کا ازالہ کرنا مقصود تھا تو وہ 5 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ 25 50 لوگ کو ایک جگہ جمع کرتے اور کہتے دیکھو آئندہ کے لیے دل صاف رکھنا اور علی کے متعلق ایسا نہیں سوچنا، بات ختم ہو جاتی۔ بلکہ اس قسم کی بات کو بڑھایا نہیں جاتا، مشہور نہیں کیا جاتا، منتشر نہیں کیا جاتا، سب لوگوں کے ذہنوں میں کوئی منفی بات نہیں ڈالی جاتی۔ اور پیغمبر کی شان کے بھی خلاف ہے یہ بات کہ ایک شکایتی بات کو 1.25 لاکھ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیں اور اس کے ازالے کے لیے اتنا بڑا مجمع لگا دیں کہ اتنی سخت دھوپ ہے اور گرمی ہے اور شدید ترین دھوپ اور شدید ترین گرمی ہے۔ جا کے تاریخ میں آ کر پڑھ لیجئے کہ صحابہ کس حال میں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور کتنی دیر ان کو کھڑا رکھا گیا اور اتنا لمبا خطبہ دیا گیا۔ آغا صاحب کو حق ہے وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ شیعہ تفاسیر کے علاوہ بہت سارے حوالے میں دے سکتا ہوں تفاسیر اہل سنت کے کہ یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل کی آیت نازل ہوئی اور اعلان ولایت کے بعد الیوم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس اعلان ولایت کے بعد جو ہے پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اور آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا۔ آیاتیں حدیثیں عربی چھوڑ رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑا موقع ملے اور میں بات زیادہ کر سکوں، کیونکہ عربی پڑھوں گا تو اور وقت لگ جائے گا، آپ نے دوسرا پروگرام بھی ریکارڈ کرنا۔ تو یہ چیز تو یہ ہے کہ اب یہ جو
من کنت مولا والی جو روایت ہے 1.25 لاکھ لوگوں نے اس کو سنی ہے، اس کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ 110 صحابہ جو ہیں وہ اس روایت کے راوی ہیں، 82 تابعین ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، 360 صاحبان علم و فضل نے اپنی کتابوں کے اندر غدیر کی روایت کو لکھا ہے، 26 صاحبان علم و فضل اور اکابرین اسلام ہیں جنہوں نے مستقل غدیر کو اور حدیث غدیر کو عنوان قرار دے کر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آیت اللہ عبدالحسین الامینی کی جو کتاب الغدیر 20 جلدوں پر ہے، یہ کتاب لکھنے میں انہوں نے 20 سال لگائے ہیں، 10,000 کتب کا مطالعہ کیا ہے، دنیا اسلام کے تمام تر حوالہ جات کو جمع کیا ہے، تمام منابع اور ماخذ اور مصادر کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا۔ اگر کسی شخص کو شک ہے، ریب ہے اور اسے کوئی حوالہ چاہیے تو وہ الغدیر کا مطالعہ کرے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا حوالہ الغدیر کے اندر موجود نہ ہو۔ الغدیر کے اندر تمام کتابوں کے حوالے بھی موجود ہیں اور تمام کتب کی پوری فہرست بھی موجود ہے، اور ان تمام صحابہ کے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس غدیر کو اور من کنت مولا کے اعلان کو جنہوں نے روایت کی ہے۔ تو یہ روایت اس سے برادران اہل سنت کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور اگر نسل نو چاہے تو اہل سنت علماء کرام کے بیانات کو نیٹ پر دیکھ سکتی ہے، جس میں طاہر القادری صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے برادران بریلوی برادران اور دیوبندی اہل سنت علماء کرام ہمارے لیے بہت محترم ہیں کہ جنہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کی سند کو بھی بیان کیا ہے، اس کو صحیح مانا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ آئی ہے اور سیاست اور دوسری کتب کے اندر بھی۔ بہرحال اس پر بحث نہیں ہے، یہ روایت ہے اور حضرت علیہ السلام کی ولادت کا اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد بات یہ آ گئی کہ لفظ مولا کا جو معنی کی بات آئی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلیں مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ اس کے 27 معنی لکھے گئے ہیں کہ لفظ مولا کے 27 معنی ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے جو کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، میں کہتا ہوں 27 معنی نہیں، 27,000 معنی کر لیجئے، مگر پیغمبر نے جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے کہ سب کا علی مولا ہے۔ یہ کیوں کہا پہلے کہ جس کا میں مولا ہوں؟ یہ کہنا کہ جس کا میں مولا ہوں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس معنی میں مولا ہوں اسی معنی میں علی مولا ہے۔ یہ واضح کرنا تھا نا، من کن تو اسی لیے کہا ہے کہ جس معنی میں تمہارا مولا ہوں، اگر میرے کو دوست سمجھتے ہو، یار سمجھتے ہو، تو پھر اس کو بھی دوست یار سمجھنا، اور میرے کو اگر اپنا آقا سمجھتے ہو، رسول اعظم سمجھتے ہو، میری نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر اسے بھی میرے بعد اپنا حاکم سمجھنا اور اپنا پیشوا سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اچھا، اس کے بعد کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیغمبر اکرم نے یہ عہد لیا، سب سے جتنے مسلمان وہاں موجود تھے ان سب سے یہ کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں اور مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ اولا بھی تصرف نہیں ہے۔ یہ کیوں لیا؟ اس اقرار لینے کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تاکہ لفظ مولا کے معنی واضح ہو جائیں۔ لفظ مولا کے معنی کو واضح کرنے کے لیے یہ بولا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ تو معنی واضح ہو گئے نا مولا کے۔ پھر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس طرح تمہاری جان و مال پر مجھے حق تصرف ہے اسی طرح تمہارے جان و مال پر میرے بعد علی کو حق تصرف ہے۔ ہمارا موضوع خلافت نہیں ہے، ہم خلافت کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے بعد جس کو خلیفہ مانا، جو جس مشرب سے وابستہ ہے، وہ ہمارے لیے سب کا احترام ہے، ہمیں کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن ہم اپنا نقطہ نظر تو بیان کریں گے اور وہ مجھے بیان کرنا پڑے گا کہ میرا مسلک تو میرے لوگ تو مجھے سن رہے ہیں نا۔ اگرچہ میں تمام مسالک کا احترام کرتا ہوں اور تمام مکاتب کا میں احترام کرتا ہوں، تو یہ بات کہ حدیث غدیر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لفظ مولا کے معنی 27 نہیں 27,000 ہوں، پیغمبر اکرم نے 2 باتیں کہہ کر لفظ مولا کے معنی کا تعین کر دیا ہے۔ ویسے 18 مقامات پر قرآن مجید میں مفرد صورت میں آیا لفظ مولا، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیا جائے، احادیث میں کہاں پر لفظ مولا کس معنی میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا جائے، لغات کو بھی دیکھ لیا جائے۔ میں اس کو انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے معنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے انہی معنی کی اصلاح کے لیے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی معنی کو درست کرنے کے لیے، اس معنی کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر اور تمہارے مالوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا، تاکہ لفظ مولا کے معنی ٹھیک ہو جائیں۔ بعد میں کوئی اس لفظ مولا کے معنی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا، پیغمبر نے اس معنی میں کہا ہوگا۔ دوست کو تو وہ حق تصرف نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کو تھا۔ اگر رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے ولی کو بھی دوست رکھے، تو ہر دوست کو تو حق تصرف نہیں ہے، یہ کوئی قانون بیان کر رہے ہیں جو اور رسول اللہ نے بھی۔ اب یہاں اہل سنت کے ہاں 2 نظریے ہیں، میں جانتا ہوں اس بات کو۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اس اعلان ولادت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا خلیفہ بلا فاصل مانتے ہیں، کوئی ایک طبقہ ہے، لیکن وہ علم میں، روحانیت میں، معنویت میں، ان چیزوں میں مانتے ہیں، حکومت میں نہیں۔ وہ ان کا نظریہ یہ کہ حکومت میں جو ترتیب ہے خلفاء کی وہی ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، وہی خلیفہ ہیں کہ جن کو خلیفہ چنا گیا، سقیفہ کے اندر جن کو خلیفہ چنا گیا ہے وہی درست خلیفہ ہیں۔ بہرحال یہ ان کے ہاں کے نظریات ہیں، اس سے مجھے بحث نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے عقیدے کے مطابق ہر نبی کا، یہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ نبی کے نائب کو 18 ذی الحج کو چنا گیا، اور ہر اس دن کو پہلے بھی انبیاء کے نائبین کی عید کے طور پر منایا گیا ہے، اور چھٹے امام نے کہا کہ اس دن عید مناؤ، یہ دن خوشی کا دن ہے، اس دن اچھا اور عمدہ لباس پہنو، ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ، چھوٹوں کو عیدی دو، تحفہ دو۔ یہ 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی روایت ہے کہ یہ دن عید کا دن ہے،
اور اس دن خوشی مناؤ اور ایک دوسرے کی دعوت کرو اور ایک دوسرے سے عید ملنے کے لیے جاؤ, ایک دوسرے کو مبارکباد دو. یہ یعنی ائمہ علیہ السلام کے اس سلسلے میں روایات ہیں, احادیث ہیں, اور ائمہ علیہ السلام اس دن جشن مناتے تھے, خوشی مناتے تھے, محافل کی جاتی تھی. یہ ایک دن ہے جو اس انداز سے منایا. ہمارے یہاں کی کو تو ہم وہاں سے لیتے ہیں, یہ اپنی ہماری یہاں کی کتابوں میں یہ حدیث کم ہے, برادران کی کتابوں میں زیادہ ہے کہ علی نہیں تجھ سے محبت کرے گا مگر مومن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو علی سے محبت, علی کی محبت ایمان کی علامت ہے. یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر, علی تیری محبت کو ایمان کہتے ہیں اور تیرے بغض کو کفر کہتے ہیں. جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہی مومن ہوتا ہے, اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہی منافق ہوتا ہے. یہ رسول اللہ بیان کر کے گئے اور رسول اللہ بتا کر گئے. اس کے علاوہ امیر المومنین کے جو فضائل ہیں اور جو عظمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. خلافت الگ موضوع ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, ورنہ اس پر الگ پروگرام کر لیجیے گا. اگر اس پر آپ نے پروگرام کرنا ہے, مجھے انکار نہیں ہے, آپ کر لیجیے. میرا دل یہی تھا کہ میں اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھوں, تاریخی حیثیت میں سے استفادہ کروں. جی, اس پر تاریخی حیثیت اس کی یہی ہے کہ 10 ذی الحج 18 ذی الحج 10 ہجری, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے.